بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ازاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھ کو معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا، حرم سے نکالا۔ اے اللہ، میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے لیے ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا، بس اگر قریش سے اب بھی لڑنا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھنا تاکہ میں تیری راہ میں جہاد کر سکوں۔ اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے تاکہ وہ میری شہادت کا ذریعہ بن سکے۔ دعا کا ختم کرنا ہی تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا، اور ایک روایت کے مطابق آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہو گئے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے سوائے سعد بن معاذ کے کسی اور مرنے والے کے لیے کبھی نہیں سنا کہ عرش خداوندی اس کے مرنے سے ہلا ہو۔ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ تمام بنو قریظہ کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا۔ ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا اور بازار میں خندقیں کھدوائیں گئیں۔ ایک کے بعد ایک، دو دو، چار چار کر کے ان کو مکان سے نکالا جاتا اور خندقوں میں لا کر ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی۔ حیے بن اخطب اور سردار بنو قریظہ کعب بن اسد کی بھی گردن کاٹ دی گئی۔ حیے بن اخطب، جس کے کہنے سے کعب بن اسد سردار بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کیا کہتا ہے واللہ، اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا، لیکن حق یہ ہے خدا جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے لوگوں، کچھ مضائقہ نہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو سزا مقرر کی تھی اور جو مصیبت ان کے لیے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر حیا بیٹھ گیا اور اس کی بھی گردن کاٹ دی گئی۔ عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کسی کو قتل نہ کیا گیا۔ جس عورت کو قتل کیا گیا اس کا جرم یہ تھا، اس نے کوٹھے سے چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے خالد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی تعداد 400 تھی اور بنو قریظہ یعنی قیدیوں کو فروخت کرنے کے لیے نجد اور شام کی طرف بھیجا گیا اور ان کے قیمتی گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔ جو مال و اسباب بنو قریظہ سے غنیمت میں ملا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ ترجمہ: اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، ان کے دلوں پر تمہارا رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو قید کرتے تھے، اور اللہ نے تم کو وارث بنایا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا، ان کی اس زمین کا جو تم نے کبھی دیکھی نہیں، جس پر تم نے کبھی قدم نہیں رکھا، اور اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ بنو قریظہ کے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ عین توریت کے مطابق تھا، کتاب توریت کے مطابق تھا جس پر ان کا ایمان تھا۔ توریت میں یوں لکھا تھا، جب تو کسی شہر کے پاس لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، اگر وہ صلح منظور کر لے تیرے لیے دروازے کھول دے، ساری خلقت جو اس شہر میں پائی جائے وہ تیری خدمت کرے، اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر، اور جب تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے نا، وہاں پھر ہر مرد کو تلوار سے قتل کر، مگر عورتوں کو، بچوں کو، مویشیوں کو، مال و اسباب کو، جو کچھ اس شہر میں سارا کا سارا لوٹ لے۔ اپنے دشمنوں کی لوٹ کو جو خدا نے تیرے لیے رکھا ہے اس سے تو کھا، استعمال کر، بانٹ، مسلمانوں میں تقسیم کر دینا۔ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بنا؟ انہوں نے مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے کھول دیے جاتے تھے۔
نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اسی طرح رہوں گا جب تک کہ میں مر ہی نہ جاؤں، یا اللہ عز و جل میری توبہ قبول نہ فرما لیں۔ 6 روز کے بعد سحر کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ان کو بشارت سنائی اور مبارکباد دی۔ مسلمان دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ ان کو کھولتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں قسم کھا چکا ہوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو خود دست مبارک سے ان کو کھولا۔ صدق